سلسلہ یہاں آ کر کے پورا ہوا تھا کہ وقال ابراہیم علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی۔ استدلال میں یہ طور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے میرے اللہ، مجھے ایمان تو ہے آپ کے احیاء کے اوپر، لیکن احیاء کی جو کئی کیفیات ہو سکتی تھیں، کئی صورتیں ہو سکتی تھیں، تو اب بات یہ ہے کہ میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خاص متعین احیاء کی صورت کون سی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے ان میں جان پڑ گئی۔ بہرحال جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلبی، کہ اطمینان کا معنی ہے دل قرار پکڑے، اور قرار پکڑنا کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں کسی ایک صورت پر دل قرار پکڑے گی کہ اچھا وہ یہ صورت ہے احیاء کی۔ تو بہرحال اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اطمینان جو ہے وہ بھی ایک قسم کا ایمان، اطمینان بھی ایمان ہی ہے اور ایمان ہی کا ثمرہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اطمینان میں بھی فرق مراتب ہے کہ کسی کا اطمینان زیادہ، کسی کا کم، کسی کا برابر، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایمان میں بھی فرق مراتب ہوگا کہ ایمان جو ہے کسی کا زائد ہوگا، کسی کا ناقص ہوگا، تو اس میں یزید و ینقص بھی ثابت ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعۃ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ کہ ہم ایک ساتھ ایک گھڑی ایمان لائیں۔ تو ایمان ایک گھڑی ہوتا ہے کیا؟ ایمان تو پہلے بھی تھا، نؤمن ساعۃ۔ اس کی مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور ایمان کا مذاکرہ کریں اور علم کا مذاکرہ کریں اور دین کی باتیں کریں۔ تو اب یہ ہے کہ معنی یہ جو مذاکرہ ہے یہ بھی ایک قسم کا عمل ہے۔ تو اب اسی کو کہا کہ نؤمن ساعۃ، اسی علمی مذاکرہ کی تعبیر ایمان سے کی، اور پھر اس سے معلومہ کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ پھر کوئی مذاکرہ تکرار علمی مسئلوں کا کوئی زیادہ کرے کوئی کم کرے، کوئی سبق کا تکرار کرے ہی نہ، کوئی کرے تو زیادہ کرے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ مذاکرہ میں بھی فرق مراتب کا ہے۔ جب یہ ہے تو پھر وہی بات ہو گئی کہ مذاکرہ ایمان ہے، مذاکرے میں جب فرق مراتب کا ہے تو ایمان میں بھی فرق مراتب ہے۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ اپنے ترجمے کو منوانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آثار صحابہ، آثار تابعین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ترتیب اور یہ معاملہ کتاب الایمان کے پہلے باب میں جاری ساری ہے، اور کل سے لے کر یہ شروع ہے کہ بھئی جو ہے وہ کبھی کسی تابعی کا اثر پیش کیا، کبھی کسی صحابی کے بات کو پیش کر لیا۔ اب تو حضرت جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بیان فرمایا الیقین الایمان کلو، کہ یقین جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کلہ معنی یقین وہ سارا ایمان ہی ہے۔ تو اب اس میں الیقین مبتدا، الایمان کلو جو ہے وہ مقصد یہ کہ وہ اس کی خبر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یقین جو ہے وہ سارا ایمان ہی ہے۔ یہ جو جملہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اس میں ایک موٹا مقصد تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو یقین ہے وہ ایمان ہے، جو ایمان ہے وہ یقین ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بات یہ ہے کہ الایمان جو ہے اس کی تاکید معنوی لائی۔ الیقین الایمان کلو، کل کا جو لفظ ہے یہ تاکید معنوی ہے۔ تو جب یہ کہا کہ الیقین الایمان کلو، اس سے مطلب پتہ چلا کہ الایمان جو ہے ایمان یعنی ایک جب کل ہے تو اس کے معنی ذو اجزاء بھی ہے۔ جب کہا نا کہ الیقین الایمان کلو، تو ایمان کی تاکید کل سے لائی۔ جب تاکید کل سے کی تو معلومہ کہ ایمان جو ہے وہ کل ہے۔ جب کل ہے تو ذو اجزاء ہے، ذو اجزاء ہے تو ذو ابعاد بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ معنی پتہ چلا کہ ایمان کے اجزاء ہیں اور ایمان کے ابعاد ہیں۔ تو معنی ایمان مرکب ہے۔ ظاہر بات ہے ترکیب کس سے ہوگی؟ تصدیق قلبی اور اقرار اور اعمال سے ہوگی۔ تو پھر یہ ہے کہ معنی اس میں لفظ کل سے گویا کہ استدلال ہے کہ لفظ کل سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ جب کل ہے تو معنی ذو اجزاء ہے،
جب ذو اجزا ہے تو مرکب ہے۔ اچھا پھر کہا کہ یہ یقین ایمان ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی اس میں یقین میں فرق مراتب ہے تو لہذا ایمان میں فرق مراتب ہوگا، اس لحاظ سے پھر وہ ایمان یزید بھی ہوگا و ینقص بھی ہوگا۔ اچھا اس کے بعد پھر فرمایا کہ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ حقیقت تقوی تک نہیں پہنچے گا حتیٰ کہ وہ بات کہ جس کے بارے میں دل میں کھٹک پڑے اس کو چھوڑ دے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی آدمی شبہات کو بھی چھوڑ دے، اور تقی کی جو تعریف ہے کہ جو ہے من یحترز عن المحرمات والشبہات، کہ جو اپنے آپ کو محرمات سے بھی بچائے اور شبہات سے بھی بچائے، تو معنی یہ ہے متقی کہ حرام تو ویسے حرام ہے لیکن مشتبہ چیز کو بھی چھوڑے، جس میں کھٹک پڑ گئی کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کو بھی چھوڑے گا تو اب یہ تقوی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقی تقوی تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کو اس کے استعمال کے وقت کوئی کھٹک تو نہیں پڑ رہی۔ اگر دل میں کھٹک آئیے اس کی معنی یہ چیز مشتبہ ہے، مشتبہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ داما یریبک الی ما لا یریبک، ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز آپ کو پریشان بے قرار کر رہی ہے آپ اس کو چھوڑیں اور وہ راستہ اختیار کریں جس میں آپ کو کوئی ریب نہ رہے اور پریشانی کا عالم نہ رہے، تو یہ ہوتی ہے تقوی۔ یہاں استدلال میں یہ طور ہے کہ امام کا استدلال ایک عجیب انداز سے ہے کہ ان کی نظر میں ایمان، اسلام، دین، تقوی سب آپس میں متحد ہیں۔ ایمان، اسلام، دین، ہدایت، تقوی یہ سب کیا ہیں؟ متحد ہیں۔ جب متحد ہیں تو اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں تقوی جو ہے اس میں فرق مراتب ہے کہ اب یہ ہے کہ کوئی تقوی زیادہ کرے کوئی کم کرے، کوئی شبہات سے پرہیز کم کرے کوئی زیادہ کرے، تو اب یہ ہے کہ معنی تقوی یزید و ینقص ہے۔ جب تقوی یزید و ینقص ہے تو پھر ایمان بھی یزید و ینقص ہے۔ پھر تقوی میں جو ہے پھر وہ یہ بات بھی ہوگی آدمی طاعات کرے گا، معاصی سے رکے گا، اور طاعات کا کرنا یہ اعمال کا کرنا ہے۔ تو اسے معلوم ہے کہ تقوی میں اعمال داخل ہیں۔ جب تقوی میں اعمال داخل ہیں تو تقوی ایمان ایک ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ پھر ایمان میں بھی طاعات جو اعمال ہیں وہ کے داخل ہیں، تو معلوم ہے کہ یہ ایمان جو ہے مرکب من الاعمال ہے اور ساتھ میں یزید و ینقص بھی ہے۔ امام نے جو پہلا ترجمہ رکھا قول و فعل و یزید و ینقص، تو قول و فعل کا مطلب یہی تھا نا کہ عمل ایمان کا جز ہے، عمل ایمان کا جز ہے، و یزید و ینقص، اور جب عمل جز ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اعمال کم کرے کوئی زیادہ کرے، اس لحاظ سے ایمان میں زیادتی بھی آئے گی اور ایمان میں کمی بھی آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وقال مجاہد، یہ مجاہد بن جبر یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خصوصی شاگرد ہیں، اور یہ سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ بہرحال مجاہد مفسر قرآن بھی ہے، تو انہوں نے ایک آیت کریمہ